مریم نواز اور شہباز شریف جو بھی کر رہے ہیں اس کو تو چھوڑیں، لیکن غصہ تھوڑا سا آ رہا ہے، اس لیے بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو، لیکن وہ لوگ آج کہاں ہیں جو کسی زمانے میں مریم نواز کو امید سحر کہا کرتے تھے؟ وہ لوگ آج کہاں ہیں؟ چھوڑیں مریم نواز کیا کر رہی ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو مریم نواز کو شمع جمہوریت کہا کرتے تھے، جو مریم نواز کو نئے دور کی بے نظیر کہا کرتے تھے اور بے نظیر سے بھی آگے کہا کرتے تھے، جو اسے ایک مزاحمت کا استعارہ بنا کر پیش کیا کرتے تھے اور نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو سیریسلی لیا کرتے تھے؟ وہ سب کے سب لوگ آج کہاں ہیں جو نواز شریف کو جمہوریت کا چیمپئن اور مریم نواز کو پاکستان کا مستقبل اور پاکستان میں ڈیموکریسی کا مستقبل قرار دیا کرتے تھے؟ وہ لوگ آج کہاں ہیں جنہیں ہم اس وقت بھی عرض کیا کرتے تھے کہ جو لوگ صرف اپنے مفادات پر آمریت کی جانب سے ذکر پڑھنے پر آمریت کے خلاف کھڑے ہوتے ہوں اور کسی اور کے مفادات پر آمریت کی جانب سے ذکر پڑھنے پر کھڑے نہ ہوتے ہوں، ان کو آپ جمہوریت کا چیمپئن نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہی دور تھا جب نواز شریف کو ثناء اللہ زہری کی مدد سے اور کچھ بکاؤ قسم کے ایم پی ایز کی مدد سے بلوچستان میں جعلی حکومت بنا کر دی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت نواز شریف نے یا مریم نواز نے اپنے چہرے پر کوئی ماسک میک اپ کیا ہوا تھا۔ ان کی مرکز میں جنرل باجوہ سے اور رحیل شریف سے لڑائیاں ہوتی رہیں، جن کے نتیجے میں وہ ڈان لیکس والے معاملات ہوئے اور انہیں حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن اسی وقت ان کی بلوچستان میں ثناء اللہ زہری کی قیادت میں حکومت تھی جو انہیں فوج نے بنوا کر دی تھی اور نواز شریف خاموش رہے تھے۔ اس نون لیگ آپ کو پتہ ہے پنجاب سے باہر کہیں نہیں ہے، لیکن 2013 سے 18 کے دوران نون لیگ کو بلوچستان میں حکومت بنوا کر دی گئی تھی، اور سب سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت گرنا شروع ہوئی تو ظاہر ہے باپ پارٹی بنی اور سب سے پہلے بلوچستان کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اس کے بعد پنجاب میں ایکسرسائز شروع ہوئی اور پنجاب میں اور مرکز میں ان کی حکومتیں گئیں، اور پھر شاید خاقان عباسی کی قیادت میں ایک میک شفٹ ارینجمنٹ نون لیگ کو کرنا پڑا۔ لیکن بہرحال نواز شریف کو اور مریم نواز کو جس وقت جمہوریت کی شمع اور جمہوریت کا استعارہ سمجھتے تھے کچھ لوگ، اس وقت وہ بلوچستان میں نون لیگ کی زیر قیادت بننے والی جعلی حکومت کی بھی سربراہی کر رہے تھے۔ حالانکہ نواز شریف کو جب 2013 میں پنجاب میں اور مرکز میں ان کی صرف حکومت بنتی تھی، بلوچستان میں ان کی حکومت نہیں بنتی تھی، تو نواز شریف کو جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ بھائی جب میری حکومت بنتی پنجاب اور اسلام آباد میں ہے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی تھی، تو بلوچستان میں تو میری حکومت بنتی نہیں، وہاں سے تو میں جیتا ہی نہیں، میری تو جماعت ہی نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں مجھے زبردستی حکومت کیوں دے رہے ہو؟ نواز شریف کو اس بات پر بھی دھرنا دینا چاہیے تھا، مریم نواز کو اس بات پر بھی ججوں کے اور جرنیلوں کے خلاف بولنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بولیں۔ وہ نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور جنرل پاشا صاحب سے اور دیگر جرنیلوں سے جواب مانگتے رہے، مریم نواز 5 ججوں کو ملائن کرتی رہیں، لیکن انہوں نے یہ کبھی انڈورس نہیں کیا جب پاناما گیٹ کے بعد ان کی حکومت گر بھی گئی تب بھی اور اس سے پہلے بھی کہ ہاں انہیں بلوچستان میں جو حکومت بنا کر دی گئی تھی وہ بھی مینڈیٹ چوری کر کے بنا کر دی گئی تھی۔ عوام نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا الیکشن کا، کسی کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا، اور جو ووٹ دیے تھے وہ اختر مینگل کو دیے تھے یا کسی اور کو دیے تھے، ان کو بہرحال ووٹ نہیں دیے تھے۔ تو نون لیگ کو جو حکومت بنوا کر دی گئی تھی وہ بھی بل جبر بنوا کر دی گئی تھی، اس بات کو انڈورس نہیں کیا۔ تو اس وقت بھی ہم عرض کیا کرتے تھے کہ جناب جو لوگ اگر جرنیل ان کے مفادات پر ہاتھ ڈالیں تو وہ کہیں کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں اور میدان میں نکل کھڑے ہوں، اور جب جرنیل ان کو فیور دیں انڈیو قسم کی تو اس وقت وہ ان کے خلاف کوئی احتجاج نہ کریں، اس وقت وہ کہیں کہ نہیں یہ جرنیل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے دوگلے لوگ جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہوتے، یہ اپنے مفادات کے چیمپئن ہوتے ہیں۔ نواز شریف کو جب جرنیلوں نے کہا کہ چلو یوسف رضا گیلانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کر چلے جاؤ تو وہ چلے گئے، بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ میری غلطی تھی، تو پھر غلطی تھی تو آئندہ وہ غلطی نہیں کرنی تھی نا۔ لیکن نہیں، زہری صاحب کی مدد سے انہوں نے بلوچستان میں حکومت اپنی بنوا لی تھی، جعلی حکومت، اور اس کے خلاف آج تک نون لیگ والے کبھی نہیں بھولے۔ اور اب تو خیر ہم ساری دنیا کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز سب کے سب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ لیکن آج جو مریم نواز کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، یعنی مولانا ہدایت الرحمان کوئٹہ سے مارچ لے کر آئے، اور بائی دی وے ان کے جماعت اسلامی کے مولانا ہدایت الرحمان جو کوئٹہ سے اسلام آباد جا رہے تھے اور اپنا مارچ لے کر لاہور آئے تھے اور منصورہ میں انہوں نے پڑاؤ کیا،
تو ان کے مارچ میں کوئی زیادہ بندے نہیں ہیں, کوئی 2-4-5 ہزار بندے ہارڈلی ان کے مارچ میں ہیں, جو کہ جماعت اسلامی خود بھی تسلیم کرتی ہے کہ ان کے مارچ میں کوئی بہت زیادہ بندے نہیں ہیں. لیکن بہرحال 2-4 ہزار بندوں کا مارچ لے کر وہ کوئٹہ سے اسلام آباد پہنچے ہیں, کوئٹہ سے لاہور پہنچے, اور منصورہ میں ڈی آئی جی سمیت پولیس کی بھاری کنٹینجنٹ لگا کر سینکڑوں پولیس اہلکار منصورہ کے ارد گرد تعینات کر کے محاصرہ کر لیا گیا ہے. منصورہ لاہور میں جماعت اسلامی کا ہیڈ آفس ہے. آج تک جماعت اسلامی کی تاریخ میں شاید ہی کبھی منصورہ کے گرد اتنی بڑی تعداد میں پولیس جمع ہوئی ہو جتنی آج جمع ہے, اور کسی ٹی وی چینل کو اجازت نہیں دی جا رہی مولانا ہدایت الرحمان تک یا جماعت اسلامی کے لیڈران تک ایکسیس کرنے کی. کچھ ویب سائٹس نے اور اخبارات نے یہ سٹوری ضرور چھاپی ہے, لیکن ٹی وی چینلز کو یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ منصورہ کو کوریج دیں یا وہاں پر کھڑی ہوئی پولیس کی کنٹینجنٹ کو ہی دکھا سکیں. اور آپ نے نہ صرف یہ کہ ہدایت الرحمان کا محاصرہ کر لیا اور اسے اسلام آباد اپنا مارچ لے کر نہیں جانے دے رہے, جو کہ ظاہر ہے وہ ہدایت الرحمان بلوچ ہیں اور وہ بلوچستان سے جماعت اسلامی کے مارچ کی قیادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور وہ بلوچستان کے حقوق مانگ رہے ہیں, بلوچستان کی مائنز پر جو وفاق قبضہ کرنے کی بات کر رہا ہے, ریسورسز پر قبضہ کرنے کی بات کر رہا ہے, جو بلوچستان کے حقوق چھین رہا ہے, جو گوادر کے شہریوں کو پینے کا پانی تک نہیں مل رہا اور وہاں پر جرنیلوں کو بڑے بڑے پلاٹ مل رہے ہیں, اور جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر بلوچوں کو قید کیا ہوا ہے. ان تمام مسائل کو لے کر وہ اپنا مارچ لے کر اسلام آباد جا رہے تھے, لیکن ان کو لاہور میں مریم نواز حکومت نے روک لیا. وہ پورے بلوچستان کو کراس کر کے پنجاب پہنچ گئے, اور مریم بی بی کی حکومت کی چھتر چھایا میں جب وہ پہنچے تو ان کے گرد پولیس کی بھاری فورسز تعینات کر دی گئیں اور منصورہ کا محاصرہ کر لیا گیا جیسے اس میں کوئی دشمن ایجنٹ گھسائے ہیں. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. لاہور میں ہی وہ جو اپنے لیڈر ہوا کرتے تھے جو اوکاڑا میں ملٹری فارمز کے خلاف احتجاج کرنے سے مشہور ہوئے تھے, ان کو بھی توہین مذہب کا الزام لگا کر ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. وہ پہلے ہی 2-4 سال جیل کاٹ آئے ہیں, اور اب وہ لاہور میں کسی جگہ کسی مسجد میں تقریر کر رہے تھے سیاسی نوعیت کی, اور اس سیاسی تقریر کو توہین مذہب قرار دے کر کہ مسجد میں کھڑے ہو کر انہوں نے سیاسی بات کر دی ہے, ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے. اب کچھ رپورٹڈ نہیں ہے, ان کی کوئی تقریر کسی نے نہیں سنی کہ وہ مسجد میں کیا بات کر رہے تھے, کسی کو نہیں پتہ, لیکن بقول سرکار کی ایف آئی آر کے کہ وہ مسجد میں توہین مذہب کر رہے تھے, اس لیے ان کے خلاف کیس فائل کر لیا گیا ہے. تو یوں جو کچھ جہاں, اور پھر ملک احمد بچر کے خلاف جس طرح الیکشن کمیشن نے کارروائی کی ہے, اور جس طرح اب مزید 2 لیڈر ایم پی ایز کو سسپینڈ کر دیا ہے پنجاب اسمبلی سے, اور اعجاز چودھری کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, اور جو گجرانوالا یا سرگودا کے جو ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے, ان کے خلاف بھی الیکشن کمیشن نے کارروائی شروع کر دی, ان کو بھی نااہل قرار دے دیا. یوں جو کچھ مریم حکومت میں ہو رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ کی کوشش سے, پنجاب گورنمنٹ کی آشیرواد سے, جو کچھ الیکشن کمیشن اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کر رہے ہیں, یا پنجاب پولیس کر رہی ہے, یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. تاریخ اس سب کچھ کو نوٹ کر رہی ہے مریم بی بی, اور ہمیشہ آپ کے اوپر فیلڈ مارشل کی چھتر چھایا نہیں رہنی, یہ وقت گزر جانا ہے. پھر سوچیں آپ لوگ کریں گے تو کریں گے کیا.